شہریار صرف 11 سال کا تھا جب اس نے انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھا۔ شروعات اس نے گیمز کھیلنے سے کی تھی، لیکن یہ دنیا اپنے اندر لے ڈوبنے والی تھی اسے۔ شہریار کا معمول تھا ویکینڈز پر جلدی اٹھ کے گیمز کھیلتا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، اور یوں گھنٹوں گزر جاتے تھے اور اسے وقت کا ضائع ہونے کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ لیکن کیا وہ گیمز کھیلنے کی حد تک ہی محدود رہتا؟ ہرگز نہیں، جلد ہی اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ جب بھی وہ گیمز کی ویب سائٹ لاگ ان کرتا، کچھ اشتہار اس کا دھیان بٹاتے، اور کیوریوسٹی جیسی فیلنگ نے اس کے اندر جنم لیا۔ لڑکیوں کی واہیات فحش تصویریں دیکھ کر اس کا دل مائل ہوا کہ میں اس پر کلک کروں اور دیکھوں کہ یہ آخر کیا ہے۔ اور آخرکار ایک دن آیا کہ اس نے اپنی ہمت جتائی اور اس اشتہار پر کلک کر ہی دیا۔ یوں شہریار جا پہنچا انٹرنیٹ کی سب سے واہیات دنیا میں، جس کو کہا جاتا ہے پورنوگرافی۔ اکیلے کمرے میں بند، اندھیرے میں اکیلے کمپیوٹر پہ بیٹھے اس کے اندر کے شیطان نے اس کو بہکایا، اور جب بھی وہ گیم کھیلنے کی نیت سے کمپیوٹر پہ آتا تو اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوتا تھا۔ وہ اس اکیلے کمرے میں بند اپنی خواہشات کو پورا کرتا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے شہریار کو تو جیسے لت سی لگ گئی تھی، اور یہ لت اسے پڑھائی سے دور لے جا رہی تھی، نمازوں سے اور قرآن سے دور لے جا رہی تھی۔ اللہ کے احکامات کو اس نے سائڈ پر رکھ دیا تھا اور اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ اب اس کا رجحان گیم سے ہٹ کے لڑکیوں کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں وہ اپنی پڑھائی سے ہٹ کے اپنی کلاس فیلوز میں دلچسپی لیتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا شہریار کی دلچسپی اب لڑکیوں سے بھی ختم ہونے لگی تھی، اور وہ ایک ہی طرح کی چیزیں فحش ویب سائٹس پر دیکھتے دیکھتے تھک چکا تھا۔ اب اسے کسی نئی چیز کی تلاش تھی، اور وہ نئی چیز کی تلاش میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسی چیز تک پہنچا جو قوم لوط کے گناہ پر مبنی تھی، یعنی کہ ہم جنس پرستی۔ لڑکیوں نے تو اسے رخ نہ دیا تھا، نہ اس کے ارد گرد کے ماحول میں قریب میں کوئی لڑکی ہوتی، لیکن لڑکے یار تو اس کے بہت تھے، جن سے وہ بہت یارانہ بھی تھا۔ اور یوں شہریار نے اپنے بیسٹ فرینڈ روہن سے ہم جنس پرستی کی ویڈیوز شیئر کرنا شروع کی۔ کچی عمر میں دونوں اس گندگی کی طرف مائل ہوتے گئے، اپنے احساسات اور جذبات ایک دوسرے پر منتقل کرنے لگے، اور یوں شہریار اور روہن کی دوستی ایک غلط رشتے میں منتقل ہو گئی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی وہ اپنے جذبات میں پکے ہوتے گئے۔ کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں اپنی فیملیز کے پیٹھ پیچھے۔ ایک دوسرے کے گھر جاتے تو دونوں کا ساتھ بیٹھنا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ دوسروں کی نظر میں یہ دونوں دوست ہی تو تھے۔ لیکن آخرکار غلط کام جہاں بھی ہو رہا ہو، اللہ نے اس کو سامنے لانا ضرور ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح کر سکے۔ اور ایک روز دونوں کو ایک ہی واش روم میں جاتا دیکھ کر ان کے استاد نے ان کے گھروں میں کمپلین کر دی۔ شہریار کے استاد کو اس پر شک تو تھا ہی، لیکن اس دن وہ یقین میں بدل چکا تھا۔ شہریار کا چلنا پھرنا اور اس کے بات کرنے کا طریقہ کسی زنانہ سے کم نہیں تھا۔ جب دونوں کے والدین کو یہ بات پتہ چلی تو دونوں نے اپنی جانب سے اپنے بچوں کو خوب روکنے کی کوشش کری اور سمجھایا کہ یہ غلط کام ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور قوم لوط کو اسی گناہ پر عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا۔ لیکن وہ کچے ذہن تھے اور اپنے ماں باپ کی بات کو سمجھنے سے قاصر تھے، اور اپنے ماں باپ کو ہی اپنا دشمن سمجھ بیٹھے تھے۔ شہریار اپنے دماغ میں یہ تصور کر کے بیٹھ چکا تھا کہ وہ ایک گے ہے، اور پاکستان جیسی سوسائٹی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر وہ کھل کے جی سکتا ہے تو کسی بیرون ملک میں ہی جا کر جی سکتا ہے، ورنہ اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار ہی اس کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ یہ سب اس نے انٹرنیٹ کی دنیا سے ہی سیکھا تھا۔ شہریار اب 18 سال کا تھا اور ایک ضدی لڑکا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو دھمکی دی کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے گا اگر اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ قدرتی طور پر ایک گے ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن اس کے ماں باپ سمجھ گئے تھے یہ ان کی چھوٹ تھی جسے اسے
جس نے اسے ایسا بنایا تھا۔ اس پر نظر نہیں رکھی گئی کہ وہ کمپیوٹر پہ کیا دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں کیا کر رہا ہے اور کن دوستوں سے مل رہا ہے جس کی وجہ سے آج وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ شہریار کی ماں اس کے سامنے خوب گڑ گڑائی اور روئی اور کہا کہ اے میرے بیٹے، تو مان جا، یہ بالکل غلط کام ہے جس میں تو ملوث ہے۔ قدرتی طور پہ نہیں تم ایسے، بلکہ ہماری نیگلیجنس کا یہ نتیجہ ہے کہ تم آج ایسے ہو۔ یہ سراسر ہمارا قصور ہے، لیکن ہم اس غلطی کو سدھارنے کے لیے تیار ہیں اگر تم ہمارا ساتھ دو۔ شہریار کی ماں نے اس سے عرض کیا، گزارش کی کہ تم صرف دن میں ایک دفعہ کچھ منٹس کے لیے مسجد چلے جایا کرو، نماز پڑھنے اور مولوی صاحب کا بیان سننے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کروں گی، میں یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑتی ہوں کہ وہ جس طرح تمہیں اپنے سے قریب کرے۔ شہریار نے اس وقت تو اپنی ماں کے رونے دھونے سے بچنے کے لیے ہاں میں ہاں ملا لی، لیکن اس کا قطعی ارادہ نہیں تھا کہ وہ مسجد جا کر بیان سنتا، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے بھی کیوں نہ ہو۔ اسکول میں اب اس کے اساتذہ اس پر کڑی نظر رکھتے۔ اس کا اور اس کے جگری دوست کا آپس میں ساتھ بیٹھنا بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ دونوں پر اسکول میں بھی نظر رکھی جاتی اور گھر میں بھی، اور یہ بات شہریار کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ شہریار اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں زوراً زوری پر چلا تو جاتا نماز ادا کرنے، لیکن اس کا رجحان نماز میں بالکل نہ ہوتا تھا۔ جب بھی وہ کمپیوٹر پہ بیٹھتا تو کوئی نہ کوئی اس کے گھر میں سے اس کے ساتھ ضرور بیٹھتا اور اس پر نظر رکھتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب گھر کی اور اسکول کی سختیاں بڑھنے لگیں تو شہریار مانو پھٹ سا گیا ہو، اور آخر کو اپنے گھر والوں پر وہ چلانے لگا اور کہا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گا، کسی ایسی جگہ پر پناہ لے گا جہاں پر ایسے لوگوں کی قدر کی جائے۔ یہ سن کے اس کی ماں تو ڈر سی گئی اور اسی وقت فیصلہ کیا کہ اس کی جلد سے جلد شادی کر دی جائے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر تو لیا تھا، لیکن سوچا بھی نہ تھا کہ یہ فیصلہ دونوں کی زندگیاں، لڑکی اور لڑکے کی زندگیاں برباد کر سکتی ہے۔ زور زبردستی میں شہریار کی شادی کم استطاعت والی فیملی میں کر دی جاتی ہے جن کی لڑکی گونگی ہوتی ہے، یعنی بولنے سے قاصر ہوتی ہے۔ پہلی رات ہی شہریار اس سے اپنے جذبات واضح کر دیتا ہے کہ اسے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں اور اس کی محبت صرف اور صرف ایک خاص مخصوص لڑکے کے لیے ہے، اور وہ اسے شوہر کا پیار نہ دے سکے گا۔ اس کی بیوی مریم اس کی پوری بات سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، لیکن جلد ہی اس کے رویے سے واضح ہو جاتا ہے کہ مریم میں اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ مریم اپنی جی جان لگا دیتی ہے اپنے شوہر کا رخ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ وہ اس کے پسند کے کھانے بناتی، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی کوشش کرتی، اس کا سر پاؤں دباتی، لیکن شہریار اسے ہر بار اپنی جھنجھلاہٹ سے اسے نا امید کر دیتا۔ شہریار کی ماں مریم کو سمجھاتی کہ وہ ہمت نہ ہارے، آخر کو بیوی ہے اور اس کا حق ہے اس پر، یہ اللہ کا پاک باز رشتہ ہے جس میں یقیناً اگر خلوص نیت ہو تو اللہ اس میں برکت ڈالتے ہے۔ اللہ پر یقین کرو اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا کام انجام دو، یقیناً وہی محبت پیدا کرے گا تم دونوں کے رشتے میں بھی۔ مریم نے یہ نصیحت اپنے دل کی گرہ سے باندھ لی، اور شہریار چاہے اس کو جتنا بھی دور کرتا، اس پر غصہ ہوتا، اس سے بات نہ کرتا، اس سے چڑھتا اور جھنجھلا کر جواب دیتا، وہ اس سے نا امید نہ ہوتی اور اپنے اللہ پر توکل کر کے چلتی کہ وہ اس پاک باز رشتے کو یقیناً ضرور مضبوط بنا دے گا ایک نہ ایک دن۔ مریم اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور اللہ پر توکل کر کے چل رہی تھی کہ اللہ اس کے لیے اسباب نکالے گا ضرور۔ شہریار کسی بھی طرح سے اس سے نرمی سے نہیں پیش آ رہا تھا، اس کا دل مریم کے لیے نرم ہی نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں کے بیچ جسمانی دوریاں ختم کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ مریم اپنے شوہر کے سامنے بن ٹھن کر جاتی، سنور کر جاتی، لیکن اس کا لباس شہریار کو نہ لبھاتا، بلکہ وہ مذاق اڑاتا کہ ایک گونگی جتنا بھی تیار ہو جائے وہ آخر کو نامکمل ہے۔ شہریار کے لفظ مریم کے اوپر چھری کی طرح چلتے
وار کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھائل شخص کی طرح دوبارہ اٹھ کھڑی ہوتی اور مقابلہ کرنے لگتی شہریار کے شیطانوں سے۔ مریم کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ سونے سے پہلے سورہ رحمان کو اپنے کمرے میں بآواز بلند چلاتی اور اسے سنے بغیر نہ سوتی، لیکن شہریار کو یہ عادت اس کی سب سے بری لگتی اور جیسے ہی اللہ کا کلام اس کے کانوں میں پڑتا وہ طیش میں آ جاتا، اور ایک رات اس نے زور زبردستی کے ساتھ مریم کو تکلیف پہنچانے کی آڑ میں اپنی جنسی خواہشات پوری کریں، نہایت بے دردی کے ساتھ۔ مریم نے اس دن کے بعد سے اپنے شوہر کے تمام حقوق پورے کرنے کی ہر ممکن کوشش کری، لیکن اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ شہریار بضد ہے اور اس کو مریم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ شہریار گھر آتا تو مریم اسے کھانا پروستی، جو اس کی ضرورت ہوتی وہ اس کو پورا سامان دیتی، لیکن اب وہ بہت خاموش رہتی کیونکہ اس کا دل مر گیا تھا۔ شہریار کو اس کے رویے کی تبدیلی محسوس ہونے لگی، لیکن وہ اپنے اندر ہی اندر خوش ہونے کی کوشش کرتا کہ یہی اچھا ہے ان دونوں کے لیے۔ اور آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ شہریار کو اپنے ہر کیے گئے عمل پر شرمندگی اور ندامت محسوس ہوئی، لیکن تب معذرت کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ مریم کا سیڑھی اترتے ہوئے پاؤں پھسلا اور وہ اس زور سے گر پڑی کہ اس کو ہسپتال لے کر بھاگنا پڑا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اس لڑکی کی زندگی اب کچھ ہی لمحے کی ہے۔ جب شہریار تک یہ بات پہنچی تو اس کا دل حلق میں آ گیا اور پہلی بار اس نے اپنے مسجد میں قدم بڑھائے اس نیت سے کہ وہ شدت سے اللہ سے معافی مانگے اور کسی چیز کو پانے کے لیے دعا مانگے۔ نہ جانے کتنے لمحے مسجد کی زمین پر سجدہ کرے اس کو گزر گئے۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے، مریم سے بہت محبت کرتا ہے اور اپنی ضد اور انا کا شکار بنایا اسے شیطان کے وسوسوں میں آ کر۔ شہریار شدید رنج اور غم کا شکار تھا، لیکن اس نے اپنے لڑکھڑاتے قدم ہسپتال کی جانب واپس بڑھائے اور سوچا کہ کم سے کم اپنی بیوی کو محبت بھرا الوداع تو کہہ دوں، اس کے جانے سے پہلے معافی مانگ لوں، کہیں یہ زندگی آخرت سے پہلے ہی جہنم بن جائے۔ شہریار نے ہسپتال میں جب اپنی بیوی کا بے سدھ نڈھال جسم دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خوب معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اچھا شوہر بن کے دکھائے گا اور غلطیاں وہ نہیں دہرائے گا جس نے اس کی زندگی کو عذاب میں ڈالا۔ مریم کے بے سدھ چہرے پر ایک مسکراہٹ رونما ہوئی۔ اس نے اپنی دھیمی دھیمی آنکھوں کو کھولا اور ایک بار اپنے شوہر کو نظر بھر کے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس روز شہریار نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا کہ جب قدرت آپ کو بار بار صحیح راستے پر جھنجھوڑ رہی ہو اور غلط راستے سے روک رہی ہو تو اس وقت سمجھ جانا چاہیے اور اپنی ضد اور انا کی خاطر اپنی نعمتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی زیادہ دیر تذلیل برداشت نہیں کرتا اور اپنے محبوب بندوں کو اپنے پاس جلد بلا لیتا ہے۔ شہریار کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ گے نہیں بلکہ صرف اپنے جذبات میں جکڑا ہوا ایک شیطانی وسوسے کا شکار تھا۔ شہریار نے مریم کی وفات کے بعد تبلیغ کو اپنا مقصد بنایا، دین کو پڑھا، دین کو سمجھا اور لوگوں تک پہنچایا، اور آج وہ ایک ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا ہے جس میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور تفسیر پڑھاتا ہے اور اس سے دل کا اطمینان و سکون حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسی طرح کی اور حقیقت پر مبنی کہانیوں کو سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اگر آپ کے پاس آپ کی ہی کوئی ایسی کہانی ہے جس سے لوگوں کو آپ متاثر کریں اور غلط راہ پہ چلنے سے انہیں روک سکیں تو ہمارے دیے گئے انسٹاگرام لنک پر ہم سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔